میں عرض کر رہا ہوں آپ کو قرآن کے تعلق سے عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں نے اس بات کو بتایا کہ آپ اور ہم سمجھیں کہ نبی کا فرمان کیا ہے اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قرأ یاسین فی صدر النہر قضیت حوائجہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ارے جس نے یاسین پڑھا، جس نے قرآن کی یاسین شریف کو پڑھا اور دن کے پہلے حصے کے اندر پڑھا، شروع دن کے حصے میں پڑھا، نبی اعلان کرتا ہے اللہ پاک یاسین شریف کی برکت سے اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن ہم عزیزان ملت اسلامیہ دوسری چال چل رہے ہیں، ہم دوسری روش کو اختیار کرے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے، ذرا اے لوگوں اس کو سمجھو تو صحیح کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کی فضیلت تو سمجھو کیا ہے۔ آج طرح طرح کے ہم افسوس کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا۔ میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، گھروں کے اندر اپنے بچے بچیوں کو خود قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، اس لیے کہ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے ایسا علم کا سمندر بھی کہیں تو کم ہے، اللہ نے وہ قرآن کریم ایسا مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیا نہیں ہے قرآن کے اندر؟ آدمی کہتا برکت نہیں ہوتی، رحمت نہیں ہوتی، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے 103 سے 104 صحیفے آسمان کی کتاب کو اتارے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ 20 اتارے، ادریس علیہ السلام پہ 30 اتارے، کسی پہ 40 اتارے، کسی پہ 50 صحیفے آسمان کی کتابیں توریت زبور انجیل بھی اتاری، اس کے علاوہ سارے صحیفے اتارے۔ تو کسی نے کہا 103 تعداد ہے سارے صحیفوں کی آسمان سے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، کسی نے کہا 104 کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ آپ 103 ہی مان لیجئے، 104 ہی مان لیجئے جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں، لیکن باہر مسلمان تجھے معلوم ہے کہ کسی نبی پر کوئی کتاب، کوئی صحیفے نازل ہوئے، کسی نبی پر کئی کتابیں آئیں اور زبور انجیل توریت بھی آئی، لیکن اللہ پاک کا کرم تو دیکھو مسلمانوں، اللہ نے فرمایا ساری پوری مکمل جتنی آسمانی کتابیں ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کا علم ہم نے پورے قرآن کے اندر ہم نے عطا فرمایا، اور فرمایا پورے قرآن کا علم ہم نے سورہ فاتحہ الحمد شریف کے اندر فرما دیا ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا علم ہم نے بسم اللہ شریف فرما دیا ہے، اور پورے بسم اللہ کا علم ہم نے بسم اللہ کے باقی فرما دیا، اور سارے باقی علم ہم نے باقی نقطے میں بولے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سوچو، اللہ نے ہمیں قرآن کریم کتاب عطا فرمائی ہے، یا جتنی قسمتوں پر ناز کرے آدمی کم ہے۔ میرے دوستو گھر کے اندر سب سے پہلے اپنے قرآن پڑھنے کی عادت بنائی ہے۔ یاد رکھیے جس کے دل سیاہ ہو جائیں یا گھر کے اندر بے برکتیاں اور نحوست چھانے لگے تو فقہاء اکرام اور مفسران اکرام فرماتے ہیں 3 کام وہ سب سے پہلے شروع کرے۔ بولے پہلا کام کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، سب سے زیادہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ سب سے زیادہ 3 باتیں یاد رکھیے، جب دیکھے کہ ہمارے دل کے اندر لگ نہیں رہا اور سیاسی ایسا نظر آنے لگا ہے، تھوڑی کمی آنے لگی ہے، تو فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ دوسری بات سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، دوسری بات قرآن کی تلاوت کرے۔ تیسری بات موت کو کثرت سے یاد کرے۔ یہ 3 باتیں موت کو کثرت سے یاد کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس قرآن کی برکتیں، اس قرآن کی رحمتیں، لوگ تو آج ماشاءاللہ کہتے ہیں حضرت سورہ بقر پڑھواتے ہیں، حضرت سورہ بقر کے علاوہ یاسین شریف پڑھواتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوست تو خالی بسم اللہ کی برکت دیکھتا تو بسم اللہ کی برکت دیکھتا رہ جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا علیہ السلام کی شان کا عالم یہ کہ آقا جب معراج شریف پہ جا رہے تھے تو آقا نے کیا جنت کے اندر نہر کو دیکھا، کہا جنت کی شراب کی نہر، جنت کی دودھ کی نہر اور جنت کے پانی کی نہر، جنت کے اندر شہد کی نہر کو دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا یہ پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر جنت کے اندر، تو اللہ نے پاک کے پیارے رسول نے کہا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ اسپیشلسٹ بھیجا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، جاؤ میرے نبی کو بتا دو یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب دیکھا اللہ کے رسول نہریں کہاں سے آ رہی ہیں تو آ کر کے فرشتے نے سلام کیا، اس کے بولے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ ہم بتاتے ہیں اللہ کا حکم ہوا نہریں کہاں سے آئی، آئیے میرے ساتھ۔ جب نبی گئے تو ایک سیپی کی طرح، ایک موتی کی طرح بہت بڑا درخت تھا، پورا موتی کی طرح، اس کے اوپر سونے کا دروازہ لگا ہوا تھا، اس پر سونے کا تالا لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو سیپی کا موتی کا بہت بڑا درخت ہے، موتی کا بہت بڑا درخت ہے، اس کے اوپر سونے کا تالا، سونے کا دروازہ۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کھولیں گے اور کوئی نہیں کھول سکتا، یہ آپ ہی کھولیں گے، کوئی نہیں کھول سکتا۔ آقا نے فرمایا میں کھولوں گا۔
بولے ہاں. تو آقا نے فرمایا اس کی چابی کہاں ہے؟ تو بولے چابی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اے پیارے آقا ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھو تالا اپنے آپ کھل جائے. عزیزان ملت اسلامیہ سوچو کیا ہے. بسم اللہ شریف اللہ کے رسول نے پڑھی, تالا اپنے آپ کھلا. دیکھا تو چاروں نہریں آ رہی تھی. جب دیکھا گیا تو چاروں نہریں ایک ایک چاروں سمتیں جو تھی اس مقام کی, اس درخت کے جو بہت بڑا درخت تھا موتیوں کا, 4 کونے تھے. ایک کونے میں دودھ کی نہر, پانی کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, جنت کی شراب. اب جب دیکھا تو اللہ جب آقا نے اپنی نظر عنایت فرمائی ادھر تو اللہ ایک کونے میں کیا اللہ کی ہاں میں سے میرے دوستو پانی کی نہر نکل کے آ رہی تھی. اللہ کی ہاں جو تھی, لفظ اللہ کی ہاں, اس میں سے پانی کی نہر جاری ہو رہی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ اور تو اور اللہ اکبر, اور رحمان کی میم میں سے اللہ اکبر دودھ کی نہر نکل کے آ رہی تھی. اور تو اور اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ ادھر بسم اللہ کی میم میں سے اللہ اکبر شہد نکلتی ہوئی آ رہی تھی. اور ادھر رحیم کی میم میں سے نہر نکلتی ہوئی آ رہی تھی. یہ نہریں کبھی لفظ اللہ کی ہاں میں سے نکل رہی ہے, ایک نہر بسم اللہ کی میم میں سے نکل رہی ہے, ایک نہر رحمان کی میم میں سے نکل رہی ہے, ایک نہر رحیم کی میم میں سے نکل رہی ہے. اب محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں, فرشتہ بھی کھڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے بتا دیا, تالا بھی کھول دیا, نہر بھی آ گئی. لفظ اللہ کی ہاں سے, رحمان کی میم سے, رحیم کی میم سے, اللہ اکبر. جب اتنا کہہ دیا آقا نے فرمایا اے فرشتے سن, اللہ کا کرم ہے میری امت کے اوپر, ان 4 نہروں سے پانی وہ پیے گا جو قرآن کی تلاوت کرے گا, بسم اللہ کرے گا, 4 سے پانی بولے. عزیزان ملت اسلامیہ ان 4 نہروں کا پانی جامع کوثر پہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, جامع کوثر پہ عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیے آج کا یہ ماحول ادھر سے ادھر جانے والا, میں کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ بڑی دل جمی کے ساتھ, بڑی دل جمی کے ساتھ آپ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کی پابندی کریں, آپ اس میں پڑھیں قرآن, پھر دیکھیے آپ برکتیں کیسی ہوتی ہیں. کہیں گھر کے اندر آدمی پڑھاتا ہے, پتہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کے اندر صرف سورہ بقرہ شریف کو یاد کیا. 8 سال کے اندر. کسی نے پوچھا 8 سال لگ گئے آپ کو سورہ بقرہ شریف یاد کرنے میں؟ تو کہا جو اللہ کے رسول نے مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا ہے. اس 8 سال کی عمر میں نے کیا لیا سورہ بقرہ کے اندر سے؟ 8 سال میں صرف سورہ بقرہ کو یاد کیا. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ اکبر. غریب نواز ایسے ہی ایک پیر پہ کھڑو کر کے روز ایک قرآن ایسے ہی نہیں پڑھتے تھے. جس غریب نواز کے آپ اور ہم نعرے لگاتے ہیں, اس غریب نواز کا معمول تھا روزانہ بلا ناگا ایک قرآن پاک سرکار غریب نواز پورا پڑھا, ایک قرآن پاک بلا ناگا ایک قرآن پاک پڑھتے تھے. غوث اعظم کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں, غوث اعظم پوری رات میں قرآن پڑھ جاتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ کیا ہے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے قرآن کی برکتیں کیا ہیں, قرآن کی برکتیں کیا ہیں. اور مزے کی بات میں آپ کو بتا جاؤں, جب اللہ پاک کسی قوم پہ عذاب کا پختہ ارادہ فرما لیتا ہے کہ ہاں اب اس قوم پہ عذاب بھیجنا ہے, مجھے اللہ کا پکا ارادہ ہو گیا اس قوم پہ مجھے عذاب بھیجنا ہے, فلاں قوم پہ عذاب بھیجنا ہے, ایمان کو مضبوط بنائیں ہم اور آپ. سنو تفسیر کے حوالے سے بات, بیماریاں چل رہی, یہ بیماری وہ بیماری فلاں بیماری یہ بیماری ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا, فلاں آ گیا, یہ آ گیا. سنیے, جب اللہ پاک کسی قوم پہ پکا ارادہ فرماتا ہے عذاب دینے کا تو فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ میرا پکا ارادہ ہو گیا, اب اس قوم پہ عذاب دے دو. تو فرشتے دیکھتے مولا تو ہم سے زیادہ جاننے والا دیکھنے والا ہے, مولا زمین پر دیکھ, زمین پہ کیا ہے معاملہ. اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں زمین پر ذرا جھانکو, دیکھو تو صحیح. زمین پہ فرشتے دیکھتے ہیں, بولے اللہ ایک تیرے حبیب کا امتی کا بچہ, تیرے حبیب کا امتی کا بچہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے. توجہ رہے بات پر, کیا ایک تیرے حبیب کے امتی کا بچہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کی تلاوت کر رہا ہے. ادھر پکا ارادہ اللہ کا ہے عذاب دینے کا. اللہ اسی وقت فرشتوں کو روک تو فرماتا ہے اے فرشتوں رک جاؤ, میرے حبیب کا امتی, میرے نبی کا امتی کا بچہ الحمد شریف پڑھ کر کے مجھے پکار رہا ہے, میرے نام لے رہا ہے, میری برکتیں حاصل کر رہا ہے. رک جاؤ, 40 سال اس قوم پہ عذاب نہ دینا جو بچہ سورہ فاتحہ 40 سال تک اس قوم کو عذاب نہ دینا. حضرات محترم کہاں ہے, ایک سورہ فاتحہ بچہ پڑھ دے
تو اللہ اس قوم کو 40 سال تک عذاب نہیں دیتا، آزمائش کر سکتا ہے، امتحان دے سکتا ہے، لیکن تفسیر کا حوالہ، لیکن اللہ پاک اس قوم کو عذاب نہیں دیتا جس قوم کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو میرے دوستو سورہ فاتحہ 51 مرتبہ یا 101 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھ کے کسی بیمار پہ دم کر دیا کرو، تبھی تمہاری طبیعت گھبرانے لگے سورہ فاتحہ کا معمول بنایا کرو، الحمد شریف سے لے کے ولا الضالین تک پڑھ کے کسی بیمار پہ دم کیا کرو۔ اور میں کہتا ہوں میرے دوست کے سورہ فاتحہ بھی بہت دور کی بات ہے، الحمدللہ فقیر کے اوپر کرم، اولیاء اکرام کا فیضان، میں کہوں کہ خالی تو بسم اللہ پڑھ کے 31 یا 51 مرتبہ کسی پہ دم کر کے دیکھنا، بسم اللہ کی برکت آزما کے دیکھنا، تو خالی بسم اللہ کی فضیلت ایسے ہی نہیں ہے، باوضو ہو کے نمازی پرہیزی متقی آدمی خالی 51 یا 71 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کسی پھر آپ دیکھنا کمال بسم اللہ کا۔ میرے دوستو بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، ٹائم نکل جاتا ہے، یاد رکھیے بسم اللہ کی برکت ہے، کہیں سورہ بقرہ کی برکت ہے، کہیں یاسین شریف کی برکت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستو گھروں کے اندر تلاوتیں کرو، اور جو لوگ اب تک قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے عمر نکل گئی، میرے دوستو کارخانے کے ہوں یا جے پور کے ہوں یا کوئی تجارت والے ہوں، وقت ہے، اور وقت نہیں ہے تو اللہ کے نبی پہ جو قرآن نازل ہوا اس کو